موجودہ دور میں نوجوان نسل کئی قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، جن میں سے کئی ایک کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں، مگر کچھ برائیوں کے متعلق اپنی زبان سی لیتے ہیں۔ انہی برائیوں میں ایک ایسی برائی ہے جو بالکل فیری ٹیل جیسی ہے۔ جانتے ہیں کون سی؟ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، پھر کہا، پورنوگرافی ایک فیری ٹیل ہے۔ کیوں ہے نا؟ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی اختیار اس پہ غصہ آنا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیری ٹیل جیسا ہوتا ہے، جہاں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وقتی سکون ملتا ہے، لیکن ہر لذت کی انتہا جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم پون دے کر ہٹتے ہیں، ہمارے اندر جھنجھلاہٹ بھر جاتی ہے، کئی بار ڈھیر سارا گلٹ کہ آخر ہم نے یہ کیوں دیکھا، کیوں پڑھا، کیوں سنا۔ فیری ٹیل جو ہی ختم ہوتی ہے، ہمارے اندر بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ لوگ پون کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ میرا خیال ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ عادی بنتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں آپ رومانس کے نام پہ فحش پڑھتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں، یہ ایک نشے جیسا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھتے اور پڑھتے وقت انسان پہ ایک سرور ستاری ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان پورنوگرافی کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے، جہاں جانا صرف ایک گوگل سرچ جتنا دور ہے، مگر واپسی اس کے لیے جان لگا دینی پڑتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، آج اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے پارٹنرز کے ریکومنڈیشن پہ یہ سب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے چند پل کی دوری، وقتی خوشی، جذبات کا سیلاب اور ایک سرور، صرف ان جذبات کی خاطر آپ خود کو کس دوزخ میں دھکیل رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پورنوگرافی ایڈکٹ شادی کے بعد بھی ان غیر اصلی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس نے دیکھیں، اور جب اسے اپنے پارٹنر سے وہ سب کچھ نہیں مل پاتا تب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے ہی پارٹنر سے اسے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جہاں دو زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں کئی بچے، گھر کے باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔